اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85 اور 86۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی سفارش کے ذریعے مدد کرے کسی کی نیکی میں تو پائے گا وہ حصہ اس نیکی سے، اور جو کوئی سفارش کے ذریعے مدد کرے کسی کی بدکاری میں تو پڑے گا اس پر بھی وبال اسی بدی کا۔ مفسر بیان کرتے ہیں کہ سفارش کے معنی اپنے خواہش کے مطابق کسی کام کو بنانے یا بات کو منوانے کی کوشش کے ہیں۔ تو سفارش کا مطلب بیان کیا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق کسی بات کو بنانا یا کسی بات کو منوانا، اس کی جو ہے کوشش کرنے کے، جو خیر و شر، اچھائی برائی دونوں صورتوں سے وجود میں آتی ہے، اور اللہ کی نظر دونوں پر ہے، اور ہر ایک کو اس کے لیے اس کے کیے کے مطابق جزا یا سزا دینے والا ہے۔ اسی حقیقت کے اظہار میں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی فرمایا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اہم ترین چیز جو ہے معلوم ہوئی کہ اپنی خواہش سے کسی بھی بات کو جو ہے بنانا یا کسی بات کو منوانا، تو اگر وہ اچھائی میں ہے تو اس کے واسطے جو ہے جزا ہے، اگر وہ خراب بدی میں ہے تو اس کے واسطے جو ہے وبال ہے۔ اس کے آگے بیان کرتے ہیں، اور باہمی میل ملاپ میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے یا برے سلوک کے بھی مواقع آتے ہیں، اور اچھے یا برے سلوک کی سفارش کے مواقع بھی۔ پس باہمی میل ملاپ کے آداب کے بیان میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 86 ہے، اور جب تم کو دعا دے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا وہی کہو الٹ کر، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سلام کے آداب اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکھائے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس آیت کے کریمہ کے روح سے اہل اسلام کے لیے جو سلام مسنون ہے وہ السلام علیکم۔ تو یہاں پہ سلام کے آداب ہیں، اہم آیت ہے۔ تو اہل اسلام کے واسطے اس آیت کی روح سے جو سلام کہنا ہے، جو مسنون اور سنت ہوا ہے، وہ یہ ہے السلام علیکم، اور اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہے اس کے سلام کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ دیکھو ابھی جو آیت پڑھے، جو تم کو دعا دے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر۔ تو اس سے بہتر کیا ہے؟ السلام علیکم بولے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بہتر ہے، یا اس جیسی بول دینا ہے پلٹ کر۔ تو انہوں نے کیا بولے تھے؟ السلام علیکم، تو آپ سیم ٹو سیم ریپیٹ کر دینا وعلیکم السلام، اس طریقے سے بول سکتے ہیں، اس سے بہتر بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگوں کی قدم بوسی اور دست بوسی ایک خصوصی عمل ہے جس کے جواز کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ملتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ سلام کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے جو دست بوسی اور قدم بوسی، یہ دو چیزیں بھی جو ہے اہل اسلام اور خصوصاً مہدویت میں بھی جو ہے رواج پائے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ سلام کے علاوہ کیا ہے؟ دست بوسی یعنی ہاتھ کو ہونٹوں سے بوسہ لینا، چومنا، یا قدموں کو ہونٹوں سے بوسہ لینا یعنی چومنا بیٹھ کر، یہ دونوں بھی جو علیحدہ سلام کے علاوہ ہے، یہ جو ہمارے پاس چلتے ہیں۔ اور سلف الصالحین کے عمل سے بھی، چنانچہ کتاب العباد میں بہاوانہ کفایہ شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے فارسی لکھی بھی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھایا ہوں کہ جنت کی دہلیز کو بوسہ دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تیری ماں زندہ ہے
تو اس کے قدم کو بوسہ دے، اور اگر مر گئی ہے تو اس کی قبر کی پائی کو بوسہ دے۔ تو یہ جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کسی صحابی نے پوچھا جنت کی ڈیلیز کو میں نے بوسہ دینے کی قسم کھائی، تو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ ہے تو اس کے قدموں کو بوسہ دے۔ تو اس کے قدموں کو بوسہ دینا گویا جنت کی دہلیز کو بوسہ دینے کے جو ہے مانند ہے۔ اگر انتقال کر گئی ہے تو اس کے قبر کے پائیں کو جو ہے بوسہ دے۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور مظاہر حق شرح مشکات کی کتاب الآداب میں ہے کہ عبدالقیس کے بیان ہے کہ سواریوں سے انہوں نے جو ہے وہ اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی و دست بوسی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منانا فرمایا۔ تو یہ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے۔ ایک جو ہے گروہ آیا، ایک گروپ آیا، گھوڑوں سے اترا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی جو ہے بوسہ دیا۔ حدیث سے صحیح سے ثابت۔ تو یہ جو بعض لوگ بولتے ہیں قدم بوسی کرنا شرک ہے وغیرہ، بہت بڑی جہالت ہے۔ اگر شرک ہوتا تو ہر امت میں شرک ہوتا۔ یہ غور کرنے والی بات، شرک ایسا ہے کبھی چینج نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک شرک نہیں بدلتا، شرک کی تعریف وہی ہے، شرک کی عمل بھی وہی ہے۔ تو کبھی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضور کسی کے زمانے میں بھی جو ہے قدم بوسی کو شرک نہیں کہا گیا، قدم بوسی کو شرک نہیں بولا گیا، سمجھ گیا؟ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع نہیں فرمایا۔ نیز کتاب سیرت الاولیاء میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ کہا ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھا میں نے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو حضرت علی خود اپنے جو ہے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بھی اور پاؤں کو بھی جو ہے بوسہ دیتے تھے۔ اچھا اس میں خاص بات دیکھو آپ، مفسر سید خدا بخش رجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت الاولیاء کا جو ہے حوالہ دیے، سیرت الاولیاء کا جو ہے آپ جو ہے حوالہ دیا ہے یہاں پہ، حالانکہ یہ حدیث بھی جو ہے احادیث کی کتاب میں بھی ہے، وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، کتاب الادب المفرد، ادب المفرد کتاب کا نام ہے، حدیث نمبر 1005، 1004 بھی ہے، 1005 یہ ابھی جو ہم پڑھے، حضرت علی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو ایک صحیح حدیث امام بخاری جیسے مستند اور بڑے محدث امام المحدثین کی کتاب سے ثابت ہے، تو اس کا جو ہے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جو لوگ رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے اس عمل رسول، عمل صحابی کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ اور ایک دخیل نقطہ یہ ہے، حضرت علی اپنے چچا کو قدم بوسی کرے تو چچا سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہوگا، جب ان کو قدم بوسی کر سکتے ہیں تو ماں باپ کو تو جو ہے بلا جھجک کر سکتے ہیں، اور چچا سے بڑا مرتبہ مرشد کا ہوتا تو مرشد کی بھی قدم بوسی کر سکتے ہیں، چچا سے بڑا مرتبہ بڑے بھائی کا ہوتا تو بڑے بھائی کا بھی جو ہے قدم بوسی آپ کر سکتے ہیں۔ نیز جو ہے مفسر بیان کرتے ہیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضرین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سامنے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نمودار ہوئے اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوس ہوئے۔ یہ کی حدیث بھی جو ہے سیرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 144 پر جو ہے یہ حدیث مذکور ہے۔ خاموش جو ہے صحابہ کرام حضور کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت علی سامنے سے جو ہے آئے، آ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کو بوسہ دیا۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہو۔ نیز تاریخ الاسلام مغلفہ شوق امرستری کے صفحہ نمبر 136 136 پر درج ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آگے بڑھے تو اہل قریش کا ایک قافلہ شام سے آیا ہوا راستے میں ملا، جس کے قافلے کے سالار طلحہ بن عبداللہ تھے، جو پہلے ہی حضور پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے۔ ہادی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی قدم بوس ہوئے۔ تو یہ بھی عمل جو ہے ایک صحابی سے ثابت ہے، تاریخ الاسلام کتاب کا جو ہے مفسر صاحب نے جو ہے حوالہ دیا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدم بوس ہوئے۔ نیز رسالہ حسام الاسلام، اس کی جو ہے شرح ہدایہ کے حوالے سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ مفسر نے بیان کیا ہے کہ اہل فضل کی خدمت میں تعظیماً کھڑا ہونا، دست بوسی اور سلام کے لیے جھکنا جائز ہے،
اور سجدہ بالاجماع سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں. تو سجدہ تو جو ہے کسی کے واسطے جائز نہیں ہے. نیز اسی رسالے میں ہے کہ شیخ حزب اللہ مکی شافعی نے حاشیہ مناسک حج میں لکھا ہے, اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے, خلاصہ مجھے بیان کرتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے جھکنا اور چومنا چوکٹوں کا بقصد تبرک و تعظیم. تو یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ مکروہ نہیں ہے جھکنا اور چومنا چوکٹوں کا بقصد تبرک و تعظیم. تعظیم کے واسطے, تبرک کے واسطے کسی بزرگ آستانے مزاروں کے چوکٹ کو چومنا جائز ہے, مکروہ نہیں ہے. یہ پورے غیر مذہبیوں کی کتابوں سے یا میں اسلام سے پہلے کی کتابوں سے حوالے مفصل یہاں پہ جو ہے بیان کر رہے ہیں. تبرکن اور تعظیمن دونوں بھی نیتوں کے ساتھ چوکٹوں کو قدم بوسہ دینا جو ہے جائز ہے. مثلا تعظیم روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نہ ہو مثل خدا کی تعظیم کے مطابق بیان سابق ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی تعظیم کر سکتے ہیں, لیکن جو مثل تعظیم خدا کے نہ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں, وہ سجدے کی مثل نہیں کرنا, لیکن بیٹھ کر جو ہے تعظیماً تبرکاً صرف بوسہ دینا جائز روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. نیز اسی رسالے میں احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ اس قول کا یہ ہے کہ دست بوسی کرنا اور جھکنا اہل دنیا کی خدمت میں معصیت ہے, گناہ ہے. تو دنیا داروں کی دست بوسی کرنا ہے, ان کے سامنے سلام کے واسطے جھکنا گناہ ہے, بجز اس کے کہ خوف کے موقع پر ہو. تو اگر کوئی بادشاہ ظالم خوف سے جھک رہی, وہ الگ پہلے الاؤڈ جو ہے وہ تھا. یا امام عادل یا عالم کے لیے, ایسے شخص کے لیے ہو جو اس کا مستحق امر دینی سے ہو. چنانچہ دست بوسی کی حضرت ابو عبیدہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی, جبکہ ملاقات کی ان سے ملک شام میں, پس ناپسند نہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس حرکت کو. تو امام غزالی کیا لکھے, دنیا داروں کو دست بوسی نہیں کرنا ہے, ان کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے سلام کے واسطے, لیکن جو بادشاہ ظالم ہے اس کے سامنے جھکے تو ایک اور بات ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں, جن کی تعظیم, جن کی عزت دین کی وجہ سے, ان کی دست بوسی آپ کر سکتے ہیں, قدم بوسی کر سکتے ہیں, جیسا کہ ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کی. یہ حوالہ احیاء العلوم الدین سے جو ہے لکھا ہوا ہے. نیز علامہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بوستان میں لکھا ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ بات مستحب ہے کہ کوئی شخص کسی اہل فضل یعنی اپنے کسی بزرگ کی تعظیم کرے بغیر افراد کے, یعنی بغیر حد سے آگے بڑھنے کے, اور یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دنیا دار کی تعظیم کرے نصیب دنیاوی اس سے پانے کے لیے. اللہ کے واسطے اللہ والوں کی عزت تعظیم کرے, لیکن دنیا کمانے کے واسطے دنیا داروں کی تعظیم نہ کرے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص تواضع کرے کسی مالدار کے آگے اس کے مال و دولت کے لحاظ سے, تو اس کا 2/3 دین جاتا رہے گا. عاجزی کرا دنیا دار کے سامنے اس کے پیسوں کے واسطے, اس کا 66% دین چلا جائے گا. 2/3 دین اس کا جو ہے ختم ہو گیا. اگر دنیا دار کے سامنے دنیا کے واسطے, پیسوں کے واسطے کوئی عزت و احترام کرا اس کا, لیکن تعظیم اہل فضل اشخاص کی کرنی چاہیے بلحاظ ان کے فضل و شرف کے. اہل فضل اللہ والوں کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے, دین کی وجہ سے, حضور کے صدقے سے جو ہے ان کو وہ فضل ملا, تو ان کی تعظیم آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اور اہل فضل کی تعظیم میں افراد کی صورت سجدہ تعظیمی ہے. تو یہاں پہ بھی خاص چیز لکھے ہوئے ہے, اہل فضل کی بھی تعظیم کرنا, ایکسپٹ یعنی افراد نہیں کرنا, یعنی آگے نہیں بڑھنا. کس طریقے سے کہ ان کو سجدہ نہیں کرنا. سجدہ 2 طرح کا ہے, عبادت کا, تعظیم کا. سجدہ عبادت تو کفر ہے غیر اللہ کے واسطے, کسی بھی غیر کے سامنے سجدہ کرنا عبادت کے نیت سے تو کفر ہو جاتا ہے.
کسی غیر کو سجدہ کرنا تعظیم کے وہ حرام ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جاتا. تو کسی اہل فضل کتنا ہی بڑا مرشد ہو, حد سے آگے نہیں پڑھنا, یعنی سجدہ اس کو نہیں کرنا. سجدہ عبادت ہی تو کفر ہو جاتا, شرک ہو جاتا, سجدہ تعظیمی بھی جو ہے حرام ہو جاتا. صرف اور صرف قدم بوسی کی جاتی ہے. ایک ہی مجلس میں کسی بزرگ کی تعظیم کے لیے بار بار اٹھ کھڑے ہونا ہے. ان دونوں باتوں کی ممانعت بھی احادیث و نقول صحیحہ سے ثابت ہے. تو بار بار کسی بزرگ کے واسطے انہوں آئے, آپ اٹھ کے کھڑے, انہوں جا رہے پانی پینے اٹھ کے کھڑے, انہوں پھر آ رہے اٹھ کے کھڑے, یہ الاؤڈ نہیں ہے. ایک بار جب صاحب فضل مرشد, 3 مرشد کس سے جو صحبت یافتہ ہے انہوں آتے ہیں, ان کے واسطے آپ اٹھ کے کھڑنا ہے. فقرا کی بات ہوئی, کاسبین تو ویسے ہی کھڑنا ہے, ضروری ہے ان کے واسطے تو کھڑنا, فقیر آدمی آیا تو یہ فقرا کے واسطے ہے. دیکھیے البتہ قدم بوسی و دست بوسی کی حد تک تعظیم کے جواز کا ثبوت احادیث صحیحہ اور عمل صلحاء امت سے بھی ملتا ہے. اور ازروی اجازت حضرت مہدی موعود علیہ السلام گروہ مقدسہ مہدویہ کے عمل تواتر سے بھی عمل قدم بوسی سے زیادہ تر بزرگان دین کے اعتراض, یعنی مریدین معتقدین کو اپنے قدم چومنے سے منع کرتے رہنے سے قدم بوسی بھی حقیقی معنی میں رائج نہیں ہے. یہاں پہ کیا لکھے, ہمارے پاس بھی عمل قدم بوسی کا ہے, مہدی موعود کی اجازت بھی ہے اس عمل کے واسطے, لیکن بزرگان دین اتنے اللہ والے تھے کہ اگرچہ کہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن تواضع انکساری کرتے تھے اپنے آپ. کوئی لوگ جب قدم بوسی کو آتے تو ان کو روکتے تھے, قدم بوسی نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہ روکتے اب ایسا ہو گیا حقیقی عمل قدم بوسی جو ہے رک گیا. یعنی بس ہم ہاتھ سے اس طریقے سے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے چوم لیتے ہیں, یہ حقیقی عمل قدم بوسی تو نہیں ہے. یہ حقیقی عمل جو بزرگوں کی تواضع انکساری کی وجہ سے وہ لوگ روکتے تھے, اب دھیرے دھیرے وہ رکنے آ گیا ہے. بلکہ کسی بزرگ کے قدم کو ہاتھ لگا کر یا قدم کی طرف ہاتھ بڑھا کر وہی ہاتھ چوم لیا جاتا یا منہ پر پھیر لیا جاتا ہے. دیکھو جیسا ہم آج کل جو ہے چل رہا ہے. اور یہی صورت اکثر و بیشتر حج کے موقع پر حجر اسود کی بھی جو ہے بوسے کے واسطے کی جاتی ہے, کیونکہ اتنی کثیر تعداد میں مخلوق ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے بس ہاتھ سے اشارہ کر کے بعض لوگ جو ہے چوم لیتے ہیں. اور قدم بوسی کرنے دینے سے احتراز کی ثبوت میں دور نبوت کا ایک واقعہ یہ ہے جو مقدمہ صحیح بخاری میں جو ہے مرقوم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ابو عبداللہ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اپنی ہی اسناد سے احمد بن حمدون سے روایت کی ہے. کہا انہوں نے آئے مسلم بن حجاج شیخ بخاری کی ملاقات کو. دیکھو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ واقعہ لکھا ہوا ہے, یہ واقعہ دیگر کتب میں بھی جو ہے لکھا ہوا ہے. امام بخاری کے اس شاگرد امام مسلم, 2 کتاب مشہور ہے, بخاری شریف مسلم شریف. تو امام بخاری کے شاگرد امام مسلم, تو ایک دفعہ امام مسلم امام بخاری کی خدمت میں آئے تو ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا. امام شیخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے مصافحہ کر کے ان کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے تھے, دونوں ہاتھ مصافحہ کر کے پکڑے ہوئے تھے. کہا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, چھوڑ دیجئے مجھے تاکہ میں آپ کے دونوں قدموں کو چوم لوں, اے استادوں کے استاد. تو دونوں بھی عمل ثابت ہو رہا ہے, ایک تو انہوں چاہ رہے قدم بوسی کرنا, اور دوسرا انکساری امام بخاری کی ایسی ہے کہ نہیں دیتے ہیں اجازت امام مسلم کو کہ وہ قدم بوسی کرے. کیوں؟ بسبب تواضع انکساری کے, اپنے آپ کو گرانے کے, کسر نفسی کے وجہ سے. اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود بھی قدم بوسی کرنے نہیں دیتے تھے. اس واقعے سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کسی کو اپنے قدم چومنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے. دوسری بات, استاد کے احترام کی اہمیت بھی اس واقعے سے بخوبی ظاہر ہے کہ استاد کا وہی درجہ ہے جو باپ کا ہے. استاد کے حق میں بے ادب تلمیذ کا وہی مقام ہے جو باپ کے حق میں آنکھ بیٹے کا ہے. تو جو باپ بیٹے کو جو ہے آنکھ کر دیتا, یعنی اپنے جو ہے گھر سے نکال دیتا کسی دینی وجہ کے وجہ سے, بد اعتقادی, تو اس کو نکال دیتے تھے گھر سے, تو لوگ اس کو جو اس طریقے سے یاد کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دی. تو جب ایک شاگرد بے ادب شاگرد ہوتا ہے استاد کا, اس کا بھی وہی حکم ہے جو وہ آنکھ کیے ہوئے بیٹے کا ہے.
اس طریقے سے جو ہے استاد کا ادب احترام رکھنا چاہیے. نعوذ باللہ. نیز مخفی نہ رہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چاروں خلفائے راشدین، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل جو ہے تھوڑی سی اور ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ المولانا العظیم.